عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا، اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا۔ ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو، یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لے، کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا۔ میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے.